اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، کہ اگر یہ لوگ آسمان سے فرشتے اترتے دیکھ لیں اور مردہ ان سے باتیں کرنے لگیں اور ساری مخلوق ان کے لیے آ کر جمع ہو جائے، یہ آپ کی بات پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو ان کو ہدایت دے دیتا، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ذہنی طور پر اس بات کا فیصلہ کر چکا ہے کہ مجھے ایک آدمی کی بات نہیں ماننی ہے، تو وہ کتنی ہی بڑی بات سن لے یا دیکھ لے، وہ ایمان نہیں لاتا ہے۔ اور اس سے پہلے 7ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، سب سے آخر آیت جو ہے، اور ہم اسی طریقے سے ان کی نگاہوں اور دلوں کو پھیر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ پہلی مرتبہ میں ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف میں یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو آپ بہت اہم بات بتلائیں اور پھر وہ اس اہم بات پہ اپنے کان نہ دھرے، تو اس کے بعد آپ چاہیں کتنی ہی امپورٹنٹ بات بتائیں، اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس قسم کے کیریکٹر سے آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ حق قبول کرنے میں شکل، مذہب، منہج، مشرب، جماعت، فرقہ، خاندان نہ دیکھیں، بلکہ حق قبول کرنے کے لیے یہ دیکھیں کہ حق ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے اسی پیج پر کہ اے نبی، اگر آپ زمین پر رہنے والے اکثر لوگوں کی اتباع کریں گے تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 73 کی تعداد بڑی ہے اور ایک کی تعداد کیا ہے؟ چھوٹی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے خطوط کھینچے، 1 2 3 4، اور ایک سیدھی راہ کھینچی اور فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان ہے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی جو آگے آئے گی کہ یہ میری سیدھی راہ ہے، لہذا تم اسی سیدھی راہ کی اتباع کرو، شیطان کے بتائے ہوئے متفرق راستوں کی اتباع نہ کرو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد کھانے پینے کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے اس کو کھاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو کھانے سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ امنا عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کچھ لوگ ہیں نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاتے ہیں، اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول نے کہا سم اللہ علیہ وکلو، تم اللہ کا نام لے لو اور کھا لو۔ تو چونکہ ہمارے یہاں بھی جو گوشت آتا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ کمپنیز میں جو کاٹا گیا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا اہتمام کیا گیا ہے یا نہیں، تو ہمیں بسم اللہ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ظاہر اور باطن تمام قسم کی برائیوں سے بچو، بے شک جو گناہ تم کماؤ گے عنقریب اللہ تعالیٰ اس کی جزا تم کو دے گا، اور جو کچھ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی ظاہری گناہوں سے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے بچ جاتا ہے لیکن باطنی گناہوں سے نہیں بچتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کا گروہ آئے گا، ان کے پاس بہت سارے اعمال ہوں گے لیکن ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ پوچھا جائے گا ایسا کیوں؟ تو فرمایا کہ جب یہ لوگ خلوتوں میں ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے پاس باز اور تقوی والے بنا کرتے تھے۔ تو اس قسم کی روش سے ایک آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر منع کیا جا رہا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ایسی چیزیں نہ کھایا کرو، یہ گناہ کے کام ہیں۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اپنے اولیاء کے درمیان وہ ایسی باتوں کی وحی کرے جس کے ذریعے سے وہ تم کو کیا کرے؟ گمراہ کرے۔ اور شریعت کے اس معاملے میں، کس معاملے میں؟ کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو نہ کھاؤ اور نہ مردہ کھاؤ۔ چونکہ یہ ہوتا ہے کہ بھارت جیسے ملک میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم کمال کے لوگ ہو کہ خود مر جائے تو حرام ہے اور خود کاٹ کے مارو تو حلال ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ لیجادلوکم، کہ تاکہ یہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کی بات مان لو، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اور بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے ابھی 3 مہینے بعد جب بقرعید آئے گی تو کون سی بقرعید مناتے ہیں؟ ایکو فرینڈ بقرعید، کیک کاٹتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ کفار کی رضا چاہتے ہیں۔ یہاں کہا گیا کہ تم اگر ان کی خوشنودی تلاش کرو گے اور ان کی کہنے میں کہنا ملا دو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ مشرک ہو جاؤ گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا تم اسے حرام کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا سب کو اور انسانوں اور جناتوں سے کہے گا کہ تم نے دنیا میں بعض سے خوب فائدے اٹھائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مطلب تو سیدھا سا یہی ہے کہ شیطانوں نے ان کے لیے، جنات نے گناہوں کو مزین کر دیا اور یہ دنیاوی زندگی میں مغن رہے، اور ایک مطلب یہ ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں وحی کرتا ہے اور کلام کرتا ہے تو فرشتے اس کلام کو سنتے ہیں اور 7 سے چھٹے سے 5ویں اور پہلے آسمان تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ اس درمیان میں شیاطین کچھ باتیں اچک لیتے ہیں، پھر وہ آ کر کاہن اور جادوگر کے کان میں ڈالتے ہیں، پھر وہ اس میں 100 جھوٹ ملا دیتا ہے اور کیا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان غرہ پیدا کرتا ہے کہ حضرت نے، بابا نے یہ بات بتائی تھی اور یہ بات کیا ہو گئی، پوری ہو گئی۔ تو اس طریقے کے شیاطین جو ہوتے ہیں، ان شیاطین کی عبادت یہ عباد جن اور کاہن اور جادوگر کرتے ہیں۔ تو جب یہ ان کی عبادت کرتے ہیں تو یہ ان کے کچھ کام بنا دیتے ہیں۔ جتنے ایمان کے نمبر بڑھتے جائیں گے شیاطین اتنے ہی کام ان کے بناتا جائے گا۔ اسی لیے جب بھی آپ جادوگر کے پاس جائیں گے اس کا پہلا مقصد ہوتا ہے کہ آپ شرک اکبر کریں۔ جتنا بڑا شرک ہوگا کام اور فائدہ اتنا زیادہ ہوگا۔ اور زیادہ تر آج کل لوگ یا تو حسد کی وجہ سے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں کہ کسی کی کامیابی پسند نہیں آتی، یا پھر یہ کہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ مال کمایا جاوے، جلدی سے بلینر اور ملینئر ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد یوں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے اس چیز کی جزا رکھی ہے جو وہ عمل کرے گا، اور تیرا رب ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ پھر ایک اہم مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی کھیتیوں میں سے مال بانٹتے تھے تو کچھ بزرگوں کے لیے، بابوں کے لیے اور کچھ اللہ کے لیے۔ اللہ کے مال میں سے بابوں اور بزرگوں کو دے دیتے تھے، بابوں اور بزرگوں کے حصے میں سے اللہ کا مال نہیں دیتے تھے۔ اور آج بھی قبروں کے مجاور پنڈت یہی کرتے ہیں کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں اللہ تو رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن ہمارا پیٹ کیا ہے، پلتے رہنا چاہیے۔ پھر ایک مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کھیتی کر لیا کرو، کاٹ لو، تو جس دن کھیتی کری ہے اسی دن زکوٰۃ نکال دو۔ آسمانی پانی سے برس کر اگر کھیتی لہلہا رہی ہے تو 1/10 نکال دو۔ 10,000 روپے کی کھیتی بکی ہے یا باغ بکا ہے تو 1,000 روپے زکوٰۃ نکال دو۔ اور اگر ٹیوب ویل سے سینچائی کی ہے تو 40,000 کی کھیتی میں سے 1,000 روپے زکوٰۃ نکال دو، یعنی 2.5%۔ تو اس کو کیا کرنا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، جس دن کھیتی کاٹو اسی دن اللہ تعالیٰ کا حق دے دو۔ پھر یہودیوں کی کچھ برائیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے جا سوالات کی وجہ سے حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا، کہا کہ تمہارے لیے پیٹ کی چربی حرام ہے، صرف کمر کھا سکتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ چونکہ یہ میخیں بہت نکالتے تھے، سیدھا نہیں چلتے تھے، ہمیشہ کثرت سوال کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے مگر میں اس کا جواب دے دوں گا، لیکن یاد رکھو تم سے پہلے یہود و نصارہ کثرت سوال کی وجہ سے گمراہ ہوئے، جو سوال پریکٹیکل لائف سے، ایمان، عقیدے اور نیک عمل سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ تم جو ہمیشہ حلال اور حرام کی بحث کرتے ہو تو سن لو کہ میں تمہارے لیے چند چیزوں کے علاوہ جس کی وہی اللہ نے میری طرف کی ہے کچھ حرام نہیں پاتا۔ اس میں کیا ہے، ایک مردہ ہو یا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، یا اس کے بعد کہا گیا کہ فسق ہو، ایسا فسق جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، مگر وہ آدمی جو مجبور کر دیا جائے تو ان چاروں صورتوں میں اس کے لیے کوئی سی بھی صورت اختیار کرنا بقدر حاجت جائز ہوگا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ فإن ربک غفور رحیم، تیرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو زیادہ حلال اور حرام کی بحث نہیں کرنی چاہیے، قرآن نے اور حدیث نے واضح کر دیا ہے۔ اگر کسی چیز سے پریشانی ہو رہی ہے طبیعت میں تو اس کو چھوڑ کر نکل جائیں کہ میرا دل نہیں کرتا ہے، جیسا کہ مولانا نے بھی کل ایک تفسیر کے جز میں بتایا تھا۔ اس کے بعد مشرکین کی ایک قباحت و شناعت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ شرک کرنے کے بعد یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس لیے ہم شرک کرتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ تو مطلب کیا ہے، اپنی بدعمالیوں پر کس سے احتجاج کر رہے ہیں، تقدیر سے احتجاج کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس لیے ہم کیا ہیں، خوب شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا اور پھر ہم نے ان کو مزہ چکھلایا، بس ان سے پوچھو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے تمہارے گناہوں کے لیے، اور اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ یہ محض گمان ہیں اور نری قیاس آرائی والی باتیں ہیں جو اٹکلوں پر مبنی ہیں جنہیں تم کرتے ہو۔ پھر ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو آدمی ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو آدمی گمراہی تلاش کرتا ہے، گمراہی کا متلاشی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور اس کے لیے ہدایت کا پانا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کسی آدمی کو آسمان میں چڑھایا جا رہا ہو۔ تو جس طریقے سے کسی آدمی کا آسمان میں چڑھنا مشکل ہے، اسی طریقے سے ایک بدبخت، شقی، کمظرف اور ایسا آدمی جس کے دل میں کجی اور ٹیڑھ ہے، اس کا صحیح بات قبول کرنا ناممکن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احکام 10 بیان کیے ہیں اس آیت کی صورت کے اخیر میں، جس میں کہا جا رہا ہے، کعب ابن احبار کہتے ہیں کہ یہ سارے 10 احکام تورات میں موجود ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ قرآن حکیم جو ہے تمام کتب کا جامع ہے۔ 10 احکام ہیں۔ پہلے کہا گیا کہ شرک نہ کرو، دوسرا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تیسرا مفلسی اور غریبی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، یعنی
فالتو میں فیملی پلاننگ مت کیا کرو کہ 3 ہی کافی ہیں، میں نے 3 بلڈنگیں بنا رکھی ہیں، بس بہت ہے 3 لونڈوں کے لیے. یہ مزاج مسلمانوں کا کم سے کم نہیں ہے. مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ اس بات کے مکلف ہیں کہ وہ اچھی تربیت دیں گے یا نہیں دیں گے. نہیں دیں گے تو ان سے باس پرس ہے. اس بات کا سوال نہیں ہے کہ سامراجیہ کھڑا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری سامراجیہ کھڑا کرنا ہے. زیادہ بچہ پیدا کرنے کی ذمہ داری ایک ہی ہے، جو کم بچہ پیدا کرنے کی بھی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ بہترین تعلیم اور تربیت اس کی کرنی ہے. اس کو کما لینا ہے. آپ اسے کما لیں گے تو وہ آپ کو دنیا کما کر کے دے دے گا. اور پھر کہا کہ ظاہری اور باطنی فواحش کے قریب نہ جاؤ. بے شک جو آدمی ظاہری اور باطنی فواحش کے قریب جاتا ہے تو یہ بہت ہی برا کام ہے. اور ایک جگہ کہا گیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ کیا ہے، برا راستہ ہے، اس راستے پر آدمی چلتا ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تم کو ان باتوں کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ. پھر کہا کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر بہترین طریقے سے. بہترین طریقہ کیا ہے کہ مال یتیم جب تمہارے پاس مل جائے تو یتیم کو مت سونپو کہ وہ برباد کر دے، کسی کو دے دے. اس میں سے اگر تم غریب ہو تو اپنی قدر حاجت استعمال کر لو، اور جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کی تھوڑی سی ایگزامینیشن لے کر کے کہ یہ مال دینے لائق ہے یا نہیں. یہ نہیں ہے کہ 40 سال کا ہو گیا ہے اور آپ کے نزدیک ابھی تک وہ مال دینے لائق ہوا ہی نہیں ہے، تو تھوڑا سا ایگزام لے کر کے اس کا مال اس کو دے دو. پھر کہا کہ ناپنے اور تولنے میں قسط سے کام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا ہے. علماء کہتے ہیں کہ ناپنے اور تولنے میں قسط لے کر کے آیا اللہ تعالیٰ، برابری، انصاف. اور پھر یوں کہا کہ طاقت سے زیادہ کام نہیں دیا. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارے باٹ خراب ہو سکتے ہیں. میں نے 1010 گرام 1005 گرام تولا ہے، لیکن ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے وہ 955 گرام یا 995 گرام گیا ہے. تو چونکہ آپ نے اپنی پوری کوشش کی تھی، آپ سے اسی کی باس پرس ہوگی. تو یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں پر تمہاری طاقت سے زیادہ کام نہیں ڈالا ہے. اور جب بولو تو عدل بولو، اگرچہ قریبی رشتہ دار اس کی زد میں کیوں نہ آتے ہوں. یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو برادری سے لے کر گھر کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ہوتا کیا ہے کہ آدمی پہلے خاندان کی طرف جھانکتا ہے، خاندان والے ادھر ہیں، اچھا تو پھر ابھی تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھنا پڑے گا. پھر اس سے بھی آگے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اگر خود کے مفاد مضروب ہو رہے ہیں تو کہتا ہے نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. اور پھر اس سے آگے کیا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ معاشرے میں کس کا پلڑا بھاری ہے. جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اس کی طرف کیا کرتا ہے آدمی، اپنی گواہی دے دیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری سیدھی راہ ہے، اس کی اتباع کرو. پھر آخر میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے اور بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے، اور بعض کو بعض پر درجات میں فضیلت دی ہے تاکہ تم کو وہ سب کچھ دے دے جو تم چاہتے ہو. اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. پھر سورہ اعراف شروع ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. پہلے شیطان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیطان سے کہا کہ سجدہ کرو، تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا.